قبر میں سب سے زیادہ خوفناک لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ جب مردے سے پہلا سوال کیا جاتا ہے اور اگر وہ جواب نہ دے سکے تو عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے جو قیامت کے دن سب سے زیادہ نیکیوں میں اضافہ کرے گی؟ حسن اخلاق اور اللہ کے لیے کسی کو معاف کرنا سب سے زیادہ نیکیوں میں اضافہ کرے گا۔ شیطان سب سے زیادہ کس وقت خوش ہوتا ہے؟ جب میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے یا جب کوئی شخص نماز چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کو کھانے سے انسان کے چہرے پر نور آ جاتا ہے؟ روزانہ صبح شہد اور کھجور کھانے سے چہرے پر نور اور دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ کون سی چیز رات کو کھانے سے انسان کے اندر خوف اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے؟ رات کو پیاز زیادہ کھانے سے خواب میں ڈراؤنے مناظر آ سکتے ہیں اور زیادہ مرگن غذائیں کھانے سے بھی نیند خراب ہوتی ہے۔ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہر وقت فرشتے موجود رہتے ہیں؟ بیت اللہ، خانہ کعبہ اور وہ جگہ جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو وہاں ہر وقت فرشتے موجود رہتے ہیں۔ کیا مرنے کے بعد روح اپنے گھر واپس آتی ہے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، لیکن بعض روایات کے مطابق روح کو مخصوص دنوں میں اپنے گھر والوں کی خبر لینے کی اجازت دی جاتی ہے۔ کیا جنات انسان کے گھر میں کھانا کھاتے ہیں؟ ہاں، حدیث کے مطابق اگر کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو جنات بھی اس کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جسے کھانے کے بعد انسان پر غصہ زیادہ آتا ہے؟ بہت زیادہ مرچ مسالے والا کھانا غصے کو بڑھا سکتا ہے کیونکہ یہ جسم میں گرمی پیدا کرتا ہے۔ کیا قیامت کے دن سورج زمین سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا؟ ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کی نشانیوں سے ہوتی ہے جیسے آسمان، زمین، انسان اور پوری کائنات۔ بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش اور رات دن کے پھیر بدل میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ علم کیوں ضروری ہے؟ علم انسان کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کون سا عمل کرنے سے جنت میں جانا آسان ہو جاتا ہے؟ اچھا اخلاق اور دوسروں کو تکلیف نہ دینا۔ جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے وہ اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ ایک سچا مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت رکھتا ہے؟ سچا مومن اپنے جان و مال سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ رسول تم میں سے کسی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو تو وہ مومن نہیں۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے جس سے بچنا ضروری ہے؟ بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دے گا۔ انسان کو کس چیز سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تو مجھ سے ہی ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ انسان کو سب سے زیادہ کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر بہت کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ دلوں کو سکون اور اطمینان کس چیز سے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے تو اسے کیا انعام ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے گا اور جنت عطا کرے گا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔
کون سا عمل کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے؟ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور رزق میں برکت ہو تو وہ رشتوں کو جوڑے رکھے۔ انسان کے لیے سب سے اچھے دوست کون سے ہوتے ہیں؟ نیک اور دیندار لوگ۔ مومن وہی ہے جو مومنوں سے محبت رکھتا ہے۔ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے اور دین کو بھول گئے۔ سب سے زیادہ برکت والی چیز کون سی ہے؟ حلال روزی اور دعا، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ نماز میں سستی کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ قیامت کے دن ان کا چہرہ کالا ہوگا۔ قبر کے عذاب کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ جھوٹ، غیبت اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ روزہ رکھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ روزہ انسان کو تقوی پرہیزگاری کی طرف لے جاتا ہے۔ روزہ تمہارے لیے فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ کون سا عمل انسان کو تنگی سے محفوظ رکھتا ہے؟ استغفار یعنی اللہ سے معافی مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیسی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سب سے بہترین تھا۔ وہ امانت دار، سچے اور رحمدل تھے، اور بے شک آپ بلند اخلاق پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری پیغام کیا تھا؟ حجت الوداع کے موقع پر انصاف، برابری اور توحید کا پیغام دیا۔ قرآن کی سب سے پہلی اور آخری نازل ہونے والی آیت کون سی ہے؟ سب سے پہلی آیت پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سب سے آخری آیت، اور اپنے رب سے ڈرو کہ تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ سب سے زیادہ کامیاب انسان کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہوا۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ عزت والا شخص کون ہوگا؟ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا۔ تم میں سے سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ کی محبت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کون سا عمل انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے؟ علم حاصل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان میں کون ہوگا؟ وہ شخص جو اپنے نیک اعمال ضائع کر چکا ہوگا، اور وہ لوگ سب سے زیادہ نقصان میں ہے جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھے عمل کر رہے ہیں۔ کس وقت کی دعا سب سے جلدی قبول ہوتی ہے؟ تہجد کے وقت، افطار کے وقت اور والدین کی دعا۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور دعا قبول کرتا ہے۔ سب سے زیادہ طاقتور انسان کون ہے؟ جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں غالب آئے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ سب سے بہترین انسان کون ہے؟
جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور یتیموں کی مدد کرنا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ رزق میں برکت کا اشارہ کس چیز کو دیکھنے سے ملتا ہے؟ برستا ہوا پانی دیکھنے سے۔ کون سی آواز دنیا میں ہر وقت گونجتی ہے؟ اذان کی آواز۔ کون سی نماز سلام پھیرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی؟ جس میں سجدہ سہو واجب ہو۔ جہنم میں سب سے پہلے کس کو ڈالا جائے گا؟ نمرود کو۔ کس بادشاہ کی لاش پر ہر سال چوہے چھوڑے جاتے ہیں؟ فرعون کی لاش پر۔ قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ زا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خواتین سے نکاح کیا تھا؟ 8 خواتین سے۔ دنیا کا سب سے مشہور نام کون سا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنی بار سور پھونکنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے؟ 2 بار۔ دنیا کا سب سے پہلا آپریشن کس نے کیا تھا؟ مسلمانوں نے کیا تھا۔ دینی کاموں میں اجرت لینا جائز ہے یا حرام ہے؟ جائز ہے۔ فرشتے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ لفظ کن سے۔ کون سی سبزی گردے کی بیماری کو دور کرتی ہے؟ عربی۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر سب سے پہلے کون سے نبی بھیجے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ کس صحابی کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی گئی تھی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کیا انسانوں کی طرح جنات پر بھی شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں؟ جی ہاں، ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی کس سورہ میں ذوالقرنین کا لفظ آیا ہے؟ سورہ کاف میں۔ کیا وضو کے بعد تولیہ استعمال کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کس انسان کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے؟ جھگڑالو انسان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ عقاب۔ قرآن پاک میں موت کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 145 بار۔ کس جانور کے سر جتنا آنسو نکلنے سے اللہ دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا ہے؟ مکھی کے سر جتنا۔ قیامت کے دن لوگوں کے کتنے نامہ اعمال ہوں گے؟ 3۔ شیطان کتنے سالوں تک فرشتوں کے ساتھ رہا؟ 80,000 سال تک۔ نماز جنازہ کا حکم قرآن مجید کی کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ التوبہ میں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنے سال قید میں رکھا؟ 7 سال تک۔ فرعون کے گھر میں کس کی پرورش ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ کس امام نے صرف 7 دن میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کس مسجد میں کوئی محراب نہیں ہے؟ مسجد الحرام میں۔ کس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا؟ رمضان المبارک میں۔ غزوہ بدر میں کفار کا قائد کون تھا؟ ابو جہل۔ مسجد اقصی کتنے عرصے میں مکمل ہوئی تھی؟
7.5 سال میں قیامت کے دن کون سا دن دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ جمعہ کا دن۔ جنت البقیع کیا ہے؟ مدینہ کا ایک قبرستان۔ انسانی آنکھ کا پھڑکنا کس چیز کی علامت ہے؟ یہ اچھی یا بری نشانی نہیں بلکہ طرز زندگی کے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج کل لوگ زیادہ تر موبائل، لیپ ٹاپ یا ٹی وی اسکرین پر وقت گزارتے ہیں، جس سے آنکھوں پر دباؤ بڑھتا ہے اور وہ خشک ہونے لگتی ہیں۔ اسی وجہ سے آنکھوں کے پھڑکنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ قبر میں میت کو دفنانے کے بعد سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھا جاتا ہے؟ سورہ البقرہ کا پہلا رکوع۔ فرض نماز کے بعد کون سی آیت پڑھنے والا سیدھا جنت میں جائے گا؟ آیت الکرسی پڑھنے والا۔ کون سی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی؟ بلا وجہ طلاق مانگنے والی۔ شعبان کے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں کیا خطبہ دیا تھا؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض اور اس کی راتوں کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے عام دنوں میں فرض ادا کیا ہو، اور جو شخص اس میں فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے عام دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ بستر پر کھانا کھانے سے گھر میں کون سی مصیبت آتی ہے؟ بستر پر کھانا کھانے سے گھر میں نحست آتی ہے اور شیطان کا داخلہ آسان ہو جاتا ہے، جس سے گھر میں بے برکتی اور بیماریوں کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ سوتے ہوئے منہ سے رال کا نکلنا کس خاص بات کی علامت ہے؟ اگر نیند میں منہ سے رال بہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ معدہ کمزور ہے یا جسم میں نمی زیادہ ہے۔ بعض روایات میں اسے کسی چیز کی کمی کی علامت بھی کہا گیا ہے۔ جسم کے کس حصے میں درد ہونا اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے؟ بعض علماء کے مطابق اگر دل یا سر میں بار بار درد ہو رہا ہو اور اس کا کوئی طبی سبب نہ ملے تو یہ روحانی مسائل یا گناہوں کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے توبہ، استغفار اور صدقہ دینا بہتر ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں سب سے اچھی برادری کون سی ہے؟ اسلام میں برادری کی بجائے تقوی اور نیک اعمال کی اہمیت زیادہ ہے۔ جو شخص اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور نیک ہوتا ہے وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ نماز میں بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ نماز میں بار بار بھول جانا شیطان کے وسوسوں کی نشانی ہو سکتا ہے یا توجہ کی کمی کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے نماز میں خشوع و خضوع پر دھیان دینا چاہیے اور اللہ کی یاد میں دل لگانا چاہیے۔ اگر کسی شخص کا سایہ زمین پر نظر نہ آئے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ قدرتی، سائنسی یا روحانی وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ دوپہر کے وقت سایہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، جبکہ بعض روحانی عقائد میں اسے غیر معمولی اثرات کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ سائے کا نہ ہونا ایک نایاب لیکن دلچسپ معاملہ ہے۔ خواب میں کیا دیکھنا بڑی کامیابی کی علامت ہے؟ خواب میں اپنے آپ کو سفید لباس میں دیکھنا، قرآن پاک پڑھتے دیکھنا، کعبہ کا دیدار کرنا، ہرے باغات یا درخت دیکھنا یا روشنی کا منظر دیکھنا کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ رمضان میں فجر کے وقت کس صورت سے انسان دولت مند ہوتا ہے؟ رمضان میں فجر کے وقت سورہ واقعہ پڑھنے سے رزق میں برکت اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔
رمضان میں کن وقتوں میں قرآن پڑھنا منع اور حرام ہے؟ رمضان ہو یا عام دن قرآن پڑھنا کسی بھی وقت منع یا حرام نہیں، البتہ ناپاکی کی حالت میں یا نماز کے ممنوع اوقات میں احتیاط کرنی چاہیے۔ فوت شدہ والدین کو خواب میں دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ والدین کو خواب میں دیکھنا ان کی مغفرت کے لیے دعا کی یقین دہانی ہو سکتی ہے یا کوئی خاص پیغام ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر وہ خوش یا ناراض نظر آئیں۔ کس وقت خواب سچا ہوتا ہے؟ فجر کے وقت کے قریب دیکھے گئے خواب اکثر سچے ثابت ہوتے ہیں، اور حدیث کے مطابق سحری کے وقت کے خوابوں کی تعبیر زیادہ سچی ہوتی ہے۔ سحری کے وقت خواب دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ سحری کے وقت دیکھے جانے والے خواب اکثر حقیقت کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت روحانی کافیت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر خواب اچھا ہو تو یہ خوشخبری ہو سکتی ہے، اور برا خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اسے کسی کو نہ بتائیں اور 3 بار تھو تھو کر کے دعا کریں۔ رمضان کا وہ خاص عمل جس سے گناہ معاف کیے جانے کی گارنٹی ہے۔ رمضان میں رات کے وقت تہجد پڑھنا، استغفار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور سحری کے وقت دعا مانگنا ایسے اعمال ہیں جن کی بدولت گناہ معاف ہونے کی بڑی امید ہوتی ہے۔ خواب میں کیا دیکھنا خوش نصیبی کی نشانی ہے؟ خواب میں سفید لباس، سبز باغ، کعبہ کا دیدار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت یا کسی نیک ہستی کا ملنا خوش نصیبی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ جس کسی کو بھی یہ 4 خواب نظر آ جائیں اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اگر کسی کو خواب میں بارش، سبز باغ، خانہ کعبہ یا قرآن نظر آئے تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ بلی کے رونے سے کس کی موت کی خبر ملتی ہے؟ یہ ایک عام عوامی عقیدہ ہے، لیکن اسلامی اعتبار سے بلی کے رونے کا کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں۔ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں روزہ رکھنا منع ہے؟ یوم شک، 29 یا 30 شعبان کی شب جب چاند نظر نہ آئے بغیر کسی شرعی دلیل کے روزہ رکھنا منع ہے۔ سحری میں روٹی کے ساتھ کیا کھانے سے آپ کی جان جا سکتی ہے؟ ایسی کوئی خاص چیز نہیں جس کے بارے میں اسلام میں منع کیا گیا ہو، البتہ زہریلی یا نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ نماز میں کس سورہ کا تلاوت کرنے والا شخص جنتی ہوگا؟ رمضان میں قرآن کی تلاوت باعث ثواب ہے، لیکن سورہ ملک، سورہ یاسین اور سورہ بقرہ کی فضیلت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ زیادہ نیند اور دیر تک سونے کے کیا نقصان ہوتے ہیں؟ زیادہ نیند سستی، کاہلی اور جسمانی کمزوری پیدا کرتی ہے اور عبادت میں کوتاہی کا باعث بن سکتی ہے۔